السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ معزز خواتین و حضرات، آج جو درس قرآن ہے وہ سورۃ النحل سے ہے، پارہ نمبر 14 ہے، آیات مقدسہ نمبر 77، 78 اور 79 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، ان کا شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے بڑی خوبصورت 2 مثالیں دے کر ہمیں سوسائٹی اور معاشرے کی رہنمائی دی ہے کہ اللہ رب العزت کس طرح کا معاشرہ چاہتے ہیں اور ظلم کے نظام میں ظالمانہ جو طاقتیں ہوتی ہیں وہ کس طرح کا معاشرہ چاہتی ہیں۔ اب اللہ رب العزت جو معاشرہ چاہتے ہیں وہ عدل کا ہے، وہ آزادی کا ہے، وہ خوشحالی کا ہے، وہ امن کا ہے، وہ مساوات کا ہے۔ سارے انسان ایک ہو کر صرف اللہ کی رٹ کو مان کر، اللہ کی غلامی کو اختیار کر کے سب یکجان ہو کر اللہ کی خوشنودی حاصل کریں، اللہ کی بڑائی بیان کریں اور اللہ رب العزت کے تابع ہو جائیں، فرما بردار ہو جائیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حزب اللہ سچی جماعت کو پیدا فرمایا، اور اس سے پہلے جتنی بھی سابقہ گزری ہیں تمام امتوں میں اللہ نے اپنے پیارے پیارے نبی اور رسول بھیجے ہیں۔ ٹاسک ایک ہی ہے، ہدف ایک ہی ہے کہ اللہ کے اس خوبصورت بہترین نظام زندگی کو اختیار کر کے دنیا اور آخرت میں ترقی کریں، جبکہ دوسری طرف ظالم طاقتیں ہیں، ظالم حکمران ہیں، شیطانی طاقتیں ہیں، طاغوتی طاقتیں ہیں، وہ غلامی کی زندگی اختیار کرنا چاہتی ہیں۔ وہ چاہتے ہیں انسان غلام بنے، انسانوں میں فرقہ واریت پیدا ہو، انتہا پسندی پیدا ہو، انفرادیت پیدا ہو، خود غرضی اور لالچ پیدا ہو، یہ انسان جاہل رہے، یہ سوچنے سمجھنے سے عاری ہو کر صرف اور صرف وہ اندھی تقلید کرے، غلامی والی زندگی اختیار کرے، معاشی بدحالی ہو، سیاسی بدحالی ہو، معاشرت تباہ شدہ حالت کی وہ مثال بیان کرے۔ یہ شیطانی اور طاغوتی طاقتیں چاہتی ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں مثالیں دے کر سمجھایا کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اب آپ کو کیا فیصلہ کرنا ہے آپ سوچئے، اور آج اللہ رب العزت نے مزید سوچنے کے ذرائع بتائے ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ آپ ذرا غور تو کرو، آسمان اور زمین کی جتنے بھی پوشیدہ چیزیں ہیں ان کے جو حقیقی مالک ہیں وہ تو اللہ ہیں، سب کچھ اللہ کا ہے۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ۔ یہ جو قیامت ہے، قیامت کا جو تم نے مذاق بنایا ہوا ہے، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ چاہیں تو ایک پلک جھپکنے کی انداز میں اتنے وقت میں یا اس سے بھی زیادہ قریب یہ قیامت آ سکتی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العزت تو ہر چیز پر قادر ہیں۔
تو یہ کوئی مستبعد تو نہیں، دور تو نہیں کہ قیامت کوئی دور ہے، یہ تو پلک جھپکنے کی دیر ہے، 1 سیکنڈ کا مرحلہ ہے کہ قیامت آ سکتی ہے۔ صرف اور صرف اللہ رب العزت کسی بھی قوم کو، کسی مخلوق کو تباہ نہیں کرنا چاہتے، وہ تو ان کو ترقی دینا چاہتے ہیں، خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر آپ غور کیجئے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ رب العزت کی ذات اقدس تو وہ ہے جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا۔ لا تعلمون شیئا، جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ ذرا اس کی حقیقت سمجھیے، اور یہ حقیقت حال وہ ہے جو ہر فرد جانتا ہے، وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، وہ کسی جس پر انسان کا لفظ بولا جاتا ہے، وہ کسی علاقے کا رہنے والا ہو، وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، یہ بات جانتا ہے کہ جس وقت ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، لا تعلمون شیئا، وہ کچھ نہیں جانتا، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ رب العزت نے تمہیں کان دیے سننے کے لیے، آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، اور دل دیا سمجھنے کے لیے اور فیصلہ کرنے کے لیے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ ایک انسان جب دنیا میں آتا ہے تو پیدائش کے وقت کیا جانتا ہے؟ وہ اللہ رب العزت نے علم کے ذرائع اور سمجھنے والے دل، یہ سب چیزیں آپ کو دے دیں، اور یہ کتنی بڑی نعمت ہیں، یہ لاکھوں نعمتوں اگر ہم گننا شروع کر دیں، ان سے بڑی نعمتیں ہیں یہ۔ کہاں کان، آنکھ، عقل، یہ سارے جتنے قوا ہیں یہ اللہ رب العزت نے بچے کو دیے ہیں، اس کی علمی اور عملی قوتیں اس کے ذریعے آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اب وہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو سنتا ہے، وہ جیسے ہم اس کے کان میں اذان کہتے ہیں، اقامت کہتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دو، اقامت کہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سننے کی صلاحیت اس میں موجود ہے، اور پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، وہ ہلکا ہلکا راستہ تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر جب اس سے بڑا ہوتا ہے تو وہ فیصلے کرتا ہے اپنے دل کے ساتھ، غور و فکر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ انسان بظاہر تو کچھ بھی نہیں ہے، سارا کچھ اللہ نے دیا ہے، اور پھر یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کا لینے کے بعد بھی غور و فکر نہ کرے، سوچے نہ، بلکہ اللہ کا مذاق اڑائے، اللہ کی سچی جماعتوں کا مذاق اڑائے، حزب اللہ کا مذاق اڑائے، کتنی خطرناک بات ہے۔ پھر اللہ رب العزت پرندوں کی مثال دے کے ہمیں سمجھاتے ہیں، الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، ذرا غور کیجئے کہ یہ جو، اور دیکھیے ذرا توجہ کیجئے، پرندوں کو دیکھیں، پرندے اڑ رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو آسمان کی جو فضا ہے اس فضا میں اڑنے کی صلاحیت اور طاقت دے دی ہے۔ ما یمسکہن الا اللہ، یہ جو پرندے اس فضائی آسمان میں موجود ہیں، ہوا میں موجود ہیں اور گرتے بھی نہیں ہیں، یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ان کو یہ طاقت دے دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پر، بازو اور دم کی ساخت ایسے بنا دی ہے کہ وہ آسمانی فضا میں اڑتے ہیں اور گرتے نہیں ہیں، یہ اللہ نے دیا ہے۔ حالانکہ ایک معمولی سا پرندہ جو آپ پکڑ بھی لیتے ہیں، پکڑ کے اس کو ذبح کر کے کھا بھی جاتے ہیں، بظاہر تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کتنی طاقت ہے اس میں، لیکن وہ جہاز بنے ہوئے ہیں، اللہ کی فضا میں اڑ رہے ہیں، یہ سارے جو قدرت ہے اللہ کی قدرت ہے، لیکن ہے کن کے لیے؟ ان فی ذالک
لآیات لقوم یؤمنون، بے شک یہ جتنی نشانیاں ہیں، جتنی گفتگو ہے، جتنی مثالیں ہیں، جتنی اللہ کی دعوت ہے، یہ ان کے لیے ہے جو ایمان لانے والے ہیں، جو اللہ کی سچی جماعت کو مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور قبول کرتے ہیں، یہ ان کے لیے مثالیں ہیں۔ اور جو ہٹ درم ہے، ضدی ہیں، متکبر ہیں، ان کے ہاں تو کوئی تصور نہیں ہے کہ جو اللہ مثالیں بیان کر رہے ہیں اس پہ غور و فکر کیا جائے، بلکہ ان کے ہاں جو تصور ہے ایک ہی ہے کہ میں نہ مانوں، ہم رسول اللہ کو نہیں مانتے، یہ ہمارے جیسا ہے، ہمارا مقابلہ کر رہا ہے، اس کے جو ساتھی ہیں بڑے غریب ہیں، عام لوگ ہیں، یہ دنیا کے اندر جو چلتے پھرتے ہیں عام لوگ ہماری طرح ہیں، اور یہ کیسے کچھ کر سکتے ہیں؟ او بھائی، اللہ کے جتنے پیارے نبی ہیں سارے انسان ہیں، سارے بشر ہیں، سارے انسانی سوسائٹی میں سے اٹھے ہیں، اسی سوسائٹی میں وہ پیدا ہوئے ہیں، اسی سوسائٹی میں انہوں نے لڑکپن گزارا ہے، جوانی گزاری ہے، اسی سوسائٹی سے اللہ نے ان کا انتخاب کیا اور ان کو مبعوث فرما دیا ہے۔ اس لیے پچھلے دروس میں ہم نے یہ پڑھا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جتنے بھی اللہ کے نبی ہیں وہ تم میں سے ہیں، وہ باہر کی مخلوق نہیں ہے، نہ وہ جنات ہیں، نہ وہ فرشتے ہیں، نہ کوئی اور مخلوق ہے، بلکہ تم میں سے ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ ان کا کردار کیسا ہے، ان کا کریکٹر کیسا ہے، ان کا ماضی کیسا ہے۔ کسی بھی لیڈر کو جب آپ لیڈر تسلیم کرتے ہیں تو اس کا کردار اعلیٰ ہونا چاہیے، وہ الصادق الامین ہونا چاہیے، تو تبھی ہوگا نا، آپ کو پتہ چلے گا جب آپ میں سے ہوگا، آپ میں وہ پیدا ہوا ہے، آپ میں اس نے جوانی گزاری، آپ میں یعنی انسانوں میں لڑکپن گزارا، اور اللہ نے جب ان کو ذمہ داری دی تو وہ ایک سفید چادر کی طرح صاف ستھرے کردار کے مالک تھے، پھر ہی وہ لیڈر بنے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی معاشرے سے آئے، آپ کو نبوت سے پہلے الصادق الامین کہا جاتا تھا، آپ کو نبوت سے پہلے لوگ آپ کے پاس امانتیں رکھتے تھے، آپ کا احترام اور اکرام کرتے تھے، لوگ یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو میں کوئی عیب نہیں ہے، یہ بے عیب ہے، اس میں کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، ہر اعتبار سے، اخلاق، کریکٹر، کردار کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سوسائٹی میں ممتاز تھے، معاشرے میں سب سے بہتر سمجھے جاتے تھے۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا اور آپ سچی جماعت بنانے کے لیے تیاری کرتے ہیں تو اپنے ہی مخالف بن کے، یہی بڑے بڑے جو الصادق الامین کہنے والے تھے مخالف ہو گئے۔ ان کی بیک گراؤنڈ میں کیا ہے؟ تکبر، ضد، غرور اور میں نہ مانوں، یہ چیزیں تھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں جتنی اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان نعمتوں کو خصوصاً کان، آنکھیں، دل، بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، ان نعمتوں کا جو شکر ہے وہ یہ ہے کہ ہم درست چیزیں کان سے سنیں، صراط مستقیم آنکھوں سے دیکھیں، اور فیصلے جو دل سے کرنے ہیں وہ سچی جماعتوں کی تشکیل کے اور ان کا ساتھ دینے کے فیصلے کرنے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔